بھارت نے یہ بھی بہت زبردست حملہ کیا ہے جو اب موجودہ اس نے قانون بنایا ہے اور کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا کہ بین الاقوامی طور پر قانونی طور پر یہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ میں آج تک وہ قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ کشمیر کے عوام کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں ساتھ رہیں یا انڈیا کے ساتھ رہیں، لیکن سازشوں سے کشمیر پر انہوں نے قبضہ کروایا تھا اور آج تک وہ قبضہ ناجائز چلا آ رہا ہے۔ ہمیں تمام مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے دعاؤں سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو، ہماری قیادت کو، ہماری حکومت کو توفیق دے، اگر کا اعلان کر دے تو سب سے بہتر علاج یہ ہے۔ آج تک کشمیر کے اوپر بھرپور انداز میں نہیں ہوا، باقاعدہ بھرپور جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہوئی تھی اس میں فتح ہوئی تھی۔ جتنی جنگ ہوئی سن 48 میں جب ہم پاکستان آئے ہیں تو جنگ چل رہی تھی کشمیر میں، اور ہمارے آفریدی قبائل بڑھ چڑھ کر اس میں جہاد میں شریک تھے، کشمیر کے مجاہدین بھی اس میں شریک تھے، اور الحمدللہ انہوں نے آزاد کشمیر کا علاقہ آزاد کرا دیا۔ کس نے آزاد کروایا؟ مجاہدین، یہ ہمارے آفریدی قبائل نے اور کشمیری مجاہدین نے۔ جہاں تک فوج کا معاملہ ہے، ایک افسوسناک بات یہ ہوئی اس وقت، وہ یہ کہ اس وقت تک پاکستان نیا نیا بنا تھا، پاکستان کی بہت ساری چیزیں ابھی تک ہندوستان سے نہیں آئی تھی، فوج بھی پوری طرح وہاں سے نہیں آئی تھی، وہاں کا سامان بھی نہیں آیا تھا، سرکاری ملازمین بھی سارے نہیں آئے تھے، بالکل نیا نیا مسئلہ تھا۔ تو فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ انگریز تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مجاہدین کشمیر حملہ کر رہے ہیں اور یہ پہنچ گئے تھے سری نگر کا جو پاور ہاؤس ہے وہاں اس کے قریب پہنچ گئے تھے، اگلی صبح کو وہاں پر حملہ کرنے کا پروگرام تھا۔ کرنل صاحبان نے بعض جو ہمارے دوست تھے انہوں نے بعد میں بتلایا کہ اچانک اس کمانڈر ان چیف نے سیز فائر کا اعلان کر دیا کہ فوج آگے نہ بڑھے۔ ان کی کچھ قانونی مجبوری تھی کیونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا پہلے سے کہ پاکستان کے فوج کا جنرل جو ہوگا وہ ایسا کوئی حکم نہیں دے گا جو یک طرفہ ہو۔ تو قائد اعظم بھی زندہ تھے، لیاقت علی خان بھی زندہ تھے، وہاں کے علماء آ کر ہم سے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس توپیں تو ہے نہیں، ہم جب جہاز حملہ کے لیے آتا انڈیا کا تو ہم بہت سارے آدمی مل کر فائرنگ کرتے رائفلوں سے اور جہازوں کو گراتے ہیں، اور ہمارے رگ رگ سے پھر لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلتا ہے جہاد کی شوق میں۔ الحمدللہ اس طریقے سے فتح ہوا اور سیز فائر ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک ایک قدم ہماری فوجیں آگے نہیں بڑھا سکی۔ تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد تو پڑی رہے گی، کبھی فیصلہ نہیں ہوگا اس پر، وہاں شکایتیں کرتے جائیں گے، شکایتیں بھی کریں لیکن اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ اگر نکلے گا تو نکلے گا۔ اللہ تعالی ہماری فوجوں کو طاقت بھی دے، ہمت اور حوصلہ بھی دے، اسپرٹ وہ خود بھی پیدا کریں، سے دوسروں کو بھی، پوری قوم کو بھی تیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے مجاہدین کی جب اللہ کے راستے میں جہاد کی کا ارادہ کر لیں۔ ہم اپنی فوج کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کا اعلان کیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنے بیٹوں کی قربانی جانیں کریں گے اور سب بیٹوں کو بھی تیار کریں گے۔ بھارت میں تو کیفیت یہ ہے کہ وہاں کشمیر میں کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں بھیجتے، فوج میں نہیں بھیجتے کہ وہاں جائے گا تو مر جائے گا، اور ہمارے آدمی بھیجے جاتے ہیں کہ شہید ہوگا، شہادت ملے گی یا کامیاب ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی تیاری بھائی آپ حضرات بھی کریں، دعا بھی کریں۔ تیاری میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کریں، آپ کی تیاری کے جو طریقے ہوا کرتے ہیں ان کو اختیار کریں اور اپنی فوج کو بھی یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ نے کشمیر میں جہاد کیا تو ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔